بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو کہ وہ بے جا نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو۔ حضرات محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا و آخرت کی کامیابی کے معاملے میں حریص تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل جائے کہ جس کو اپنانے سے ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ انہی میں سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشل کچھ سیکھنے کی غرض سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے کچھ نجات کی باتیں مل جائیں۔ تو جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے نجات کن کن باتوں میں ہے کہ میں جن کو اپناؤں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بطور خاص آخرت کی نجات عطا فرما دیں اور دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ فرمایا، پہلا کام تو یہ کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ عموماً تمام اعضاء کی نسبت زبان جو ہے یہ زیادہ آزاد ہوتی ہے، اور تمام اعضاء کی نسبت زیادہ خطائیں بھی زبان سے ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم بڑے مشہور اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جہاں کئی ساری نصیحتیں فرمائیں، ان کو فرمانے لگے کہ بیٹا، میں کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا کہ میں خاموش رہا ہوں اور مجھے کبھی اپنی خاموشی پر پچھتانا پڑے۔ مجھے جب بھی پچھتانا پڑا ہے اپنے کسی نہ کسی بول پہ پچھتانا پڑا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال انتہائی محتاط کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا، تم میں سے جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی مجھے کوئی ضمانت دے دے۔ کیا مطلب حفاظت کی؟ اسے کبھی میں غلط استعمال نہیں کروں گا، اسے کبھی اپنے خواہش نفسانی کے معاملے میں استعمال نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ما بین فخذی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے معاملے میں کہ میں اس کو کبھی گناہ کی جگہ استعمال نہیں ہونے دوں گا، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا، جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دی، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے معاملے میں کوئی بڑا اگر کہے کہ میں ضامن ہوں، یہ آپ کا کام ہو جائے گا، ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی زبان مخلوق میں کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے وعدوں سے، آپ کی ضمانت سے سچی ضمانت کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اعمال پر مکمل جنت کی ہی ضمانت دے دی۔ لیکن میرے بھائیو، یہ دونوں کام عمومی طور پر مشکل ہیں، اور عمومی طور پر انہی کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، املک علیک لسانک، زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ،
اور اپنے لیے اپنے گھر میں گنجائش پیدا کرو۔ نجات کے کاموں میں دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے لیے اپنے گھر میں گنجائش پیدا کرو۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ جب تک کوئی شرعی معاملہ نہ ہو، جب تک کوئی آپ کی دینی دنیاوی ضرورت نہ ہو، تو بلا ضرورت گھر سے باہر مت جایا کرو، اس لیے کہ باہر کا ماحول کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کو گناہ میں ضرور جکڑ لے گا۔ یعنی بغیر کسی کام کے باہر چلے جانا، گھومنا پھرنا، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں پہ بیٹھنا، راستوں پہ بیٹھنا، تو خیر کم اور شر کے امکان زیادہ ہیں۔ فتنوں میں بالعموم وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ گھر میں رہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کئی فتنوں سے اور گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا، فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں اپنے لیے گنجائش پیدا کرو، یعنی جو لوگ آپ کی گھر کی چار دیواری میں ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے، ان کو بھی وقت چاہیے آپ کا، ان کی خدمت کے لیے، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو بھی وقت دیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی زندگی دی تو کاروبار کاروبار کاروبار، دکان دکان دکان، بس دفتر دفتر دفتر، یوں ہی زندگی کٹ گئی۔ فرمایا نہیں، گھر کا ایک پورا معاشرہ اور ماحول ہے کہ جس کے آپ ضامن ہیں، اور ان کے حقوق کے متعلق بندے سے پوچھو نہیں ہے۔ تو فرمایا گھر کو لازم پکڑو جو بھی فارغ وقت ملے۔ تیسری وصیت فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، نجات چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ حضرات محترم، گناہ ہیں ہی ایسی چیز کہ ان کے ہونے کے بعد بندے کو رونا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ اپنے لیے بھڑکاتا ہے، اور یہی انسان کے جلنے کا سبب ہے، یہی انسان کے خسارے اور ناکامی کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی آگ اگر ٹھنڈی ہوگی تو وہ آنسو کے قطروں سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے بقدر قطرہ آنسو اپنی آنکھ سے بہاتا ہے اور اس کے رخسار پہ وہ قطرہ آنسو ٹپک پڑتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اس کی خاطر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ آنسو کا قطرہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اب حالات، واقعات، معاملات ایسے ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، رونا نہیں آتا، رونا چاہتے ہیں مگر رونا نہیں آتا، اتنا زیادہ دنیا میں ہمارے دل منہمک ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ابکو، لوگو رونے کی کوشش کرو، روو، خلوتوں میں روو، علم تبکو فتباکو، فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے۔ رونے جیسی شکل بناؤ، انشاءاللہ رونے جیسی حیت بنائیں، شکل بنائیں، مانگنے میں رونے جیسی حیت بنائیں، اللہ رب العزت کبھی پھر کیا ہے کہ دل کی تار جو ہے وہ چھیڑ دیں گے انشاءاللہ، اور پھر دل نرم ہوگا، آنکھیں بہہ پڑیں گی، کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں کام انتہائی اہم ہیں، تینوں کام انتہائی اہم ہیں۔ نمبر ایک، زبان کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کیا کرو اور حیا کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ہے اللہ سے حیا کھاتے ہیں، ہمیں تو حیا ہے۔ آپ نے فرمایا حیا الگ چیز ہے، حیا کا حق ادا کرنا الگ چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، سر کی حفاظت کرو اور سر کے ساتھ لگے اعضاء کی حفاظت کرو، حیا کا حق ادا ہو جائے گا۔ سر کی حفاظت کیا ہے کہ یہ سر اللہ کے در کے بنا کسی در پہ نہ جھکے، یہ سر جو ہے اللہ کے حضور ہی سجدہ ریز ہو، جس اللہ نے بنایا ہے اسی کے در پہ جھکے، یہ سر کی حفاظت ہے، اللہ کی امانت ہے یہ سر۔ نمبر دو، وما وعى، جو اس کے قرب و جوار کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے فرمایا اس کی حفاظت کرو، کان ہے اس کی حفاظت کرو، زبان ہے اس کی حفاظت کرو، سر میں دماغ ہے اس میں سوچیں آتی ہیں، ان سوچوں کو مت بھٹکنے دو۔ فرمایا جب ان چیزوں کی حفاظت ہوگی تو پھر کیا ہے، آدھے بدن کی جانب سے حیا بھی ہوگا بلکہ حیا کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا ان تحفظ البطن وما هواه، فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ساتھ جڑی خواہشات کی حفاظت کرو، کہ پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے،
کسی کا حق پیٹ میں نہ جائے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ اس کے ساتھ جڑے اعضاء یعنی شرمگاہ پیٹ کے ساتھ جڑی ہے، اور خواہشات عموماً پیٹ سے اٹھتی ہیں، تو فرمایا ان چیزوں کی حفاظت کرو، کہیں دل تمہارا غلط خواہشات کو پورا کرنے میں مصر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حیا کا کیا جی حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے کاموں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔